رسول اللہ نے فرمایا، جسے نرمی دے دی گئی اسے دنیا و آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ صلح رحمی، اچھا اخلاق اور اچھا پڑوسی بننا گھروں کو آباد کرتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان پر قابو رکھو اور اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کا صدقہ ہے، ہر ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ اچھائی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور سب صدقات کا متبادل چاش کی نماز کی 2 رکعتوں کا پڑھ لینا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس کو ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو شروع میں وتر پڑھ لے، اور جو آخر رات میں بیدار ہونے کا یقین رکھتا ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ آخر رات کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی آنکھوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتا ہے جب تک وہ دنیا میں رہے، یعنی اس کی آنکھوں کی بینائی موت تک باقی رہتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرنے آئے گا۔ قرآن کہے گا، اے اللہ، میرے پڑھنے والے سے راضی ہو جا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اس کے ہر آیت کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔